मुफ्ती मुर्तज़ा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तज़ा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. ڈال دی گئی ان پر ذلت جہاں کہیں بھی وہ پائے جائے سوائے اللہ کے عہد کے، اللہ کی طرف سے جو عہد ہے اس کے علاوہ اور لوگوں کی طرف سے جو عہد ہے اس کے علاوہ، اور لائے وہ اللہ کا غضب، اور ڈال دی گئی ان پر مسکنت، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے حکموں کا، اور قتل کرتے رہے انبیاء کا ناحق. یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے رہے اور حد سے نکل گئے. برابر نہیں ہے اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں جو قائم ہے، ایک جماعت وہ ہے جو قائم ہے اور اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتی ہے اور رات کے وقت اور وہ سجدہ کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور دوڑتے ہیں بھلائی کی طرف. یہی لوگ نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں. اور جو ایسا کرے گا بھلائی میں سے پس ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں پرہیزگاروں کو، متقین لوگوں کو. الحمدللہ آپ حضرات قرآن کریم کی تفسیر سن رہے ہیں. اللہ کا پیغام آپ حضرات اپنے کانوں سے سن رہے ہیں. مبارکباد ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں. اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو اور کہنے سننے کو قبول فرمائے. قرآن کریم کی آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 اور 113، 114، 115، 112 سے 115 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. ترجمہ بھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے. اس سے پہلے سبق میں درس میں یہ بات آئی تھی
کہ تم بہترین لوگ ہو، بہترین امت ہو، عالمی نبی کی عالمی امت. اللہ رب العزت نے اس وجہ سے آپ کو خیر کا لقب دیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور یہ بھی بات آئی تھی اہل کتاب کو دین کی دعوت دی گئی تھی کہ اگر وہ بھی یہ کام کریں گے تو وہ بھی بہترین امت بن جائیں گے. جو یہود ہے، نصارہ ہے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور بھلائی کا حکم کرے، برائی سے روکے اور اللہ پر یقین رکھے تو وہ لوگ بھی بہترین لوگ بنیں گے. اور یہ بات بھی پچھلے سبق میں آئی تھی مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ اہل کتاب یہود اور نصارہ چاہے کتنی بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، مسلمانوں کو کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. صرف تھوڑی سی ایک تکلیف ہوگی، نہیں تو ایک بڑا نقصان مسلمانوں کا نہیں کر سکتے ہیں. اگر وہ لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی. اور یہ پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے اندر ہو گئی تھی پوری. یہودوں کو کچھ کو جزیہ دینا پڑا، کچھ جلا وطن ہو گئے اور کچھ مسلمان ہو گئے، لیکن مدینے کے اندر ایک بھی یہود نہیں رہا، سب بھاگ گئے. آج کے سبق میں یہ بات آئی کہ یہود اور نصارہ ان کے اوپر ذلت ڈال دی گئی اللہ کی طرف سے. آج وہ ذلیل ہیں ساری دنیا کے اندر، اور سوائے ایک مٹھی بھر یہود اور نصارہ کے اور پوری دنیا کے اندر نہیں ہے. وہ چند ممالک ہیں جن کے اندر پائے جاتے ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، روس ہے اور ملک شام ہے. یہ چند جگہ ہے جہاں پر اسرائیل پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی آپ کو یہود اور نصارہ یہود نہیں ملیں گے. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ذلت ڈال دی ہے، یعنی نہ تو ان کی کوئی حکومت اپنی بلبوتے پر ہے، نہ کوئی ان کی طاقت اپنے بلبوتے پر ہے. اگر آج کچھ ان کی بادشاہت چل رہی ہے اور کچھ طاقت آج نظر آ رہی ہے تو یہ سب وہ ہے کہ جو امریکہ اور برطانیہ اور روس اگر ساتھ نہ دے تو ایسی صورت میں اگر وہ ساتھ چھوڑ دے تو کبھی بھی ان کی طاقت برقرار نہیں سکتی اور ذلیل اس سے زیادہ ذلیل ہوں گے. آج تھوڑی بہت ہی آگے جو ان کی عزت نظر آ رہی ہے تو یہ ان کا پیچھا تھام رہے ہیں، امریکہ اور روس اور برطانیہ. قرآن مقدس میں بات آئی کہ ان کے اوپر شروع سے ہی ذلت ڈال دی گئی، اور اس کی وجہ بھی بیان کریں گے اللہ رب العزت کہ کیوں وہ ذلیل ہیں ساری دنیا کے اندر. اگرچہ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس دولت ہے، اگرچہ ان کے پاس بادشاہت ہے، اگرچہ ان کے پاس طاقت ہے، سپر پاور ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر آج وہ لوگ ذلیل ہے. کوئی ان کا نام صحیح نہیں لے سکتا ہے. اسی کو قرآن کریم میں، اور یہ اللہ کی طرف سے اور قیامت تک رہے گا، جب تک وہ ختم نہیں ہوں گے، جب تک یہ صحیح ان کے اوپر ذلت ڈلی ہوئی ہوگی. اسی کو قرآن کریم کے اندر فرمایا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ڈال دی گئی ان کے اوپر ذلت جہاں کہیں بھی وہ ہوں، یعنی دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی وہ ہوں گے وہیں ذلیل ہوں گے. لیکن دو وجہ ہے جن کی وجہ سے ان کے اوپر سے ذلت ہٹ سکتی ہے. دو صورتیں ہیں قرآن کریم نے ان کو بیان کیا ہے. ایک صورت تو وہ ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیں. کلمہ تو انہوں نے پہلا پڑھ رکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لے، اللہ پر یقین لے آئے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار لے، تو پھر ان کے اوپر سے یہ ذلت ہٹ سکتی ہے. ایک تو یہ مطلب بیان کیا بِحَبْلٍ مِّنَ اللہ، اللہ کے ساتھ جو ان کا عہد ہے. اللہ کے ساتھ عہد کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر کسی ملک کے اندر رہ رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، نہ ان کے اوپر کوئی پریشانی کی، ان کو پریشان نہیں کیا جائے گا. اگر کسی ملک کے اندر وہ رہ رہے ہیں یا انہوں نے جزیہ، یا پھر ایسی صورت میں وہ وہاں سے نکل جائے. بہرحال غیر مسلم پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہو، اہل کتاب اگر وہ جزیہ دے رہے ہیں
تو ایسی صورت میں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. دوسرا عہد اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ بچے اور عورتیں ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر وہ مقابلے پہ آ جائے بچے اور عورتیں تو ایسی صورت میں پھر ان کو بھی قتل کیا جائے گا. ایسے ہی گرجا گھروں میں ان کے چرچوں میں بیٹھے ہوئے ان کے علماء ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عہد ہے ان کا. ان کو یہ عزت دی گئی ہے, ان کے بچوں کو, ان کی عورتوں کو اور ان کے علماء کو. ہمارا مذہب دیکھیں کتنا اچھا ہے, ان کے علماء کی عزت کرتا ہے, ان کے عورتوں کی, ان کے بچوں کی. یعنی جو کمزور ہیں ان کو کچھ نہیں کہتا ہمارا مذہب, جو مقابلے پر آتے ہیں ان کو کہتا ہے. تو ایک تو صورت یہ. دوسری صورت ہے جو ان کے اوپر سے ذلت ہٹ سکتی ہے, وہ یہ کہ انسانوں کے درمیان صلح ہو جائے. صلح کا مطلب یہ کہ بھائی ہم تمہارے یہاں رہیں گے, اتنے دن رہیں گے, نہ تم ہمیں چھیڑو گے نہ ہم تمہیں چھیڑیں گے. اس طرح کی اگر کوئی بات ہو جائے, بیٹھ کر کے کوئی صلح ہو جائے, مشورہ ہو جائے, تو پھر ایسی صورت میں پھر پورے ملک کے اندر ان یہودی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. لکھا ہے کتابوں کے اندر, تفسیر کے اندر, کہ ایک عورت, صرف ایک عورت, مسلمان عورت, کسی نے اگر ایک یہودی کو پناہ دے دی, اس نے کہا کہ میں آپ کے یہاں رہوں گا یا کہیں بھی رہوں گا, آپ میری ذمہ داری لے لے. اگر ایک عورت نے بھی ذمہ داری لے لی تو پورے ملک کے اندر, پورے ملک کے اوپر فرض ہے کہ اس کو کچھ نہ کہے. یہ ہے لوگوں کے ساتھ عہد. اس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے, الا بحبل من اللہ, مگر اللہ کے عہد, سوائے اللہ کے عہد کے ان کے اوپر ذلت ڈال دی گئی. وحبل من الناس, اور لوگوں کی طرف سے جو عہد ہے, ایک لوگوں کی طرف سے عہد یا آمنی صلح جو آپ کے سامنے بیان کیا, اور دوسرا اللہ کی طرف سے عہد, جزیہ دے کر رہے بچے, عورتیں اور ان کے علماء, ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. وباؤوا بغضب من اللہ, اور لائے اللہ کا غضب, اللہ کا غصہ لے کر آئے. یعنی اللہ کا غصہ ان کے اوپر روزانہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. جب تک وہ اپنے مذہب کے اندر رہیں گے, جب تک اللہ کا غصہ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ, اور ان کے اوپر مسکنت ڈال دی گئی. وہ امیر نہیں ہے, اگر ان کا پیچھا چھوڑ دے برطانیہ, روس اور امریکہ, وہ آج کنگال ہو جائیں گے, ان کے ہاتھوں میں کٹورے آ جائیں گے. قرآن نے بیان کیا ہے یہ پیچھے سے ان کے اوپر جو ہے ان کا پیچھا تھام رکھا ہے, اس وجہ سے ان کی کام چل رہا ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون, یہ حالت ان کی کیوں ہوئی, آپ ذلیل کیوں ہیں وہ, یہ اس وجہ سے ذلیل ہوئے. ایک تو انہوں نے اللہ کے آیتوں کا انکار کیا, اللہ کے حکموں کو انکار کرتے رہے, قرآن کریم کا تورات کے اندر رد و بدل, اور ایسی صورت میں جو اللہ کے حکم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا تھا, وہ سب کا انکار کیا انہوں نے. دوسرے ہے کہ انبیاء کا قتل کیا انہوں نے, جو لوگ انہیں سمجھاتے رہے انہی کو قتل کرتے رہے. اس وجہ سے ان کے اوپر کیا ہے, ذلت ڈال دی گئی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے رہے, اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے رہے. وکانوا یعتدون, اور حد سے تجاوز کرتے رہے. 4 وجہ بیان کی ہے ذلت کی. اب یہ ان کی وجہ بیان کی ذلت کی. آج ہم بھی ذلیل ہیں, ہمارے اندر بھی یہی ہے, اللہ کے حکموں کا انکار, کچھ کو ماننے کچھ کو نہیں ماننے. رمضان آیا تو سب کے سب روزہ رکھنے لگتے ہیں, سب نماز پڑھنے لگتے ہیں, اور جیسے رمضان گیا پھر وہی 2 صف 1 صف. دیکھو بات کو سنو, یہاں یہود اور نصارانی بیٹھے ہوئے ہیں, مسلمان سن رہے ہیں قرآن کو, قرآن مسلمان ہی سنے گا, وہ نہیں سنیں گے. اللہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں یہ بات, تاکہ تم لوگ ایسا نہ کرنا, نہیں تو جو ذلت ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے وہی ذلت تمہارے اوپر پڑے گی. آج جو ہم ذلیل ہیں مسلمان قوم, کسی بھی خطے پر مسلمان, کسی بھی دنیا کے کونے پر اگر کوئی قوم بدنام ہے, ذلیل ہے, تو اس کا نام مسلمان ہے. وجہ کیا ہے, قرآن نے 4 وجہ بیان کی یہود و نصارہ کی, وہی وجہ ہماری ہے. اللہ کی آیتوں کا ساتھ انکار. قرآن میں کہا گیا جھوٹ نہ بولو, جھوٹ پر جھوٹ. قرآن میں کہا گیا بھئی 5 وقت کی نماز پڑھو, دیکھیں کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں. قرآن میں کہا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, دیکھیں ہمارا حال کیا ہے. قرآن میں کہا گیا بھئی چغل خوری نہ کرو, ہمارا حال دیکھ لیجئے کیا ہے. قرآن میں کہا گیا بھئی امر بالمعروف نہیں امر کا کام کرو, ہمارا حال دیکھ لیجئے کتنے لوگ کر رہے ہیں. تو کتنی آیتوں کا ہم لوگ انکار کر رہے ہیں.
عمل نہ کرنا یہ بھی انکار ہے. صرف زبان سے کہہ دینا یہ بھی, اگر کوئی عمل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی نہیں مانتا اس کو. ایک تو وجہ ہے. دوسری وجہ ہے آج علماء کے ساتھ ہماری کتنی روزانہ آئے دن اماموں کو قتل کیا جا رہا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے میرٹھ کی خبر ہے کہ امام کے گولی مار دی. تو یہ علماء کو, جیسے انبیاء, آج انبیاء نہیں ہیں لیکن انبیاء کے وارث علماء ہے, تو اگر علماء کو قتل کیا جائے گا تو سمجھو یہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. آج علماء کے ساتھ بدتمیزیاں, اماموں کے ساتھ بدتمیزیاں, اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. کتنی خبریں ہیں عید کے بعد سے جو اماموں کو قتل ہو گیا ہے, اور کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں. غیر نہیں ہاتھ لگا سکتا عالم کے, وہ تو ڈرتا ہے. مسلمان ہی کر سکتا ہے جو کر سکتا ہے. انبیاء کا قتل یہودوں نے کیا, کسی اور قوم نے نہیں کیا. جو ان کو سمجھاتے رہے انہی کو قتل کرتے رہے. آج وہی حال ہے. اگر آج ذرا سا کوئی ذرا اچھی طرح سمجھا دے وہ اسی کے دشمن ہے. یہ تو ہمیں روزانہ اس طرح بتا رہا, ہر جمعے کو اس طرح بتا دیتا ہے. یہ تنگ کر کے رکھ دیے ہم. تو اس طریقے سے لوگوں کا حال ہے. اچھا, نافرمانی ہے تو ہماری چلی رہی ہے علماء حفیظ. تیسری وجہ جو ہے ان کی, ذالک بما عصوا, اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے رہے. آج اللہ کی نافرمانی کتنی ہو رہی ہے, اللہ کے حکموں کو کتنوں کو توڑ رہے ہیں ہم, اور کتنوں پر چل رہے ہیں. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, جو کام نہیں کرنا چاہیے اس کام, اللہ کے قانون سے باہر نکلے جا رہے ہیں. حد سے نکلنا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے قوانین ہیں, ان قوانین کی ہمارے یہاں کتنی ذمہ داری سے نبھا رہے ہیں ہم. تو اس لیے آج ہمارے اوپر یہ ذلت ہے. ان سے اگر ہمیں عزت چاہیے تو اللہ کے حکموں کی فرما برداری, علماء کے ساتھ محبتیں, اور نافرمانیوں سے, اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز, توبہ استغفار کے ساتھ زندگی, اور اللہ کے قوانین کے اندر رہ کر کے زندگی گزارنا, پھر انشاءاللہ عزت ملے گی. آگے فرمایا لیسو سواء, فرمایا سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں کہ سب کے سب مسلمانوں کے دشمن ہیں. کچھ لوگ اچھے بھی ہیں, سارے ایسے نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. عبداللہ بن سلام ایمان لے کر آئے ہیں, نجاشی بادشاہ ایمان لے کر آیا ہے, بحیرہ راہب جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہودی پادری تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پہچان لیا اور کتنی عزت کی. آپ نے بیان سنا ہوگا, کہیں دعوت کی, کہیں ان کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, اور کتنا اکرام کیا, اور کیا کہا ابو طالب سے, اس کو واپس لے جاؤ, آگے یہودی مار دیں گے ان کو. انہیں پتا تھا کہ ہماری قوم کے آدمی کیسے ہو گئے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیچارے مذہب اسلام کو تسلیم کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اور ایمان قبول کرتے ہیں. اس لیے فرمایا لیسو سواء, سب کے سب برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے, امت قائمۃ یتلون آیات اللہ, ایک امت قائم ہے, درست ہے, صحیح راستے پر چل رہی ہے. کچھ لوگ ہیں یتلون آیات اللہ, تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی. تو رات کو پڑھتے تھے, قرآن کو پڑھتے تھے. آنا اللیلی, کچھ یہودی ایسے رات کو تہجد پڑھتے تھے, رات کو رویا کرتے تھے. من اہل الکتاب امت قائمۃ یتلون آیات اللہ آنا اللیلی, تہجد پڑھتے ہیں کچھ یہودی. وہم یسجدون, اور سجدہ کرتے ہیں. پانی لے کر آئیے. بس. تو کچھ اہل کتاب کیا ہے, حق پر قائم ہے,
अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं, रातों को उठ करके तहज्जुद पढ़ते हैं। जैसे वो बुहैरा राहिब था ना, बड़ा इबादत गुजार आदमी था, वो तहज्जुद रात को उठ करके अल्लाह के सामने रोया करता था। हालांकि उस वक्त जिस वक्त मजहब इस्लाम यानी आप सल्लम नबी होने वाले थे, अभी नबूवत नहीं मिली थी, अभी तो बचपन आता, 11 साल की उम्र में जा रहे थे, 12 साल की उम्र में अपने चचा अबू तालिब के साथ। लेकिन कुछ लोग अभी बचे हुए थे, वैसे तो अक्सर सब गड़बड़ हो गए थे, लेकिन कुछ लोग बचे हुए थे जो बहुत अच्छे अपने मजहब पर चल रहे थे, उनका जिक्र है। वो हम यसजुदून और सजदे करते थे वो लोग अल्लाह को। वजह क्या थी इनकी? इस काम को कौन करते थे? युमिनून बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखते थे, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर यकीन रखते थे, भले काम का हुक्म करते थे, बुराई से रोकते थे। ये 4 सिफात बयान की है जो अहले किताब में से अच्छे सही रास्ते पर कायम थे, हक पर जो चलते थे। ये 4 सिफात थी। अगर आज ये 4 सिफात हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हम लोग भी हक पर चलने वाले होंगे। हक पर चलने के लिए 4 बातें हैं: अल्लाह पर यकीन, आखिरत का पक्का यकीन, लोगों को भलाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना, और खैर के जितने भी काम हैं दौड़कर हिस्सा लेना। अगर पैसों की जरूरत तो पैसे देना, जान की जरूरत जान लगा देना, और वक्त की जरूरत तो वक्त लगा देना। ये 4 सिफात अगर जिसके अंदर पाई जाएगी वो उलाइका मिनस सालिहीन, कुरान का ऐलान है कि वो लोग वो आदमी नेक लोगों में से होगा। ये 4 सिफात है। आज हम पसंद ही नहीं करते किसी को भले काम का हुक्म करने का। आज हम पसंद ही नहीं करते किसी को बुराई से, जो गाने सुनना है, जो फिल्में देख रहा है, जो नशा कर रहा है, जो शराब पी रहा है। आज हम पसंद ही नहीं करते कि उसको रोका जाए। जो आदमी बेनमाजी है, हम उसे देखकर कह भी दे, उसके पास को निकल के आ जाएंगे। हमारे खुद अपने घर का हाल ये, बाप चला आता है लेकिन बेटे घर में बैठे हुए देखे, कह भी दे चलो भाई बेटे नमाज पढ़ो। सबकी बात नहीं, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं। सुबह को जब हम उठकर आते हैं तो कितने हमारे घरों में ऐसे होते हैं जो सोते रहते हैं और हम उनको उठाकर सही तरीके से आते नहीं। तो ये बड़े काम पहले अपने घर से शुरू करने पड़ेंगे। वही सारिऊन फिल खैरात, और दौड़ना खैर के कामों की तरफ। व उलाइका मिनस सालिहीन, और यही लोग हैं जो नेक लोगों में से होंगे। वमा यफअलू मिन खैरिन फलन युकफरू, अल्लाह कहते हैं कि जो अहले किताब है अगर ये नेक अमल करेंगे तो अल्लाह कहते हैं हम नाकदरी नहीं करेंगे, उसका बदला मिलेगा उसको। उस वक्त आज अगर गैर मुस्लिम है, अच्छे काम कर रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको भी, उसकी भी कदर करते हैं, दुनिया में देंगे, उसका बदला आखिरत में तो नहीं मिलेगा क्योंकि ईमान नहीं है उसके पास, लेकिन दुनिया में उसको मिलेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कहने का मतलब ये है वमा यफअलू मिन खैरिन फलन युकफरू, जो आदमी करेगा खैर के काम, फलन युकफरू, हरगिज उनका इनकार नहीं किया जाएगा, उनकी नाकदरी नहीं की जाएगी, उनको पूरा तोल कर दिया जाएगा। जो दुनिया में है बैठता है दुनिया में, आखिरत में तो आखिरत में। वल्लाहु अलीम बिल मुत्तकीन, और अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं परहेजगारों को। तो भाई कहने का मतलब ये है आज के इस सबक का, अपने आज जो हम जलील है, आज हम जो रुसवा है, आज जो हम बदनाम है, इसकी वजह है अल्लाह के हुक्मों की फर्माबरदारी करो, उलमा के साथ प्यार मोहब्बत रखो, नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानियों से बचो, अल्लाह के जो कवानीन है उन कवानीन को पूछ करके उनके अंदर रहो, बाहर ना निकलो। ये बातें अगर हमारे याद रहेगी और अमल में आएगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके साथ इज्जतें लगा देंगे, दुनिया में भी इज्जत पाएगा, वो आखिरत में भी इज्जत पाएगा। और आगे अगर नेक आदमी बनना है तो अल्लाह पर यकीन, आखिरत का यकीन, भले काम का हुक्म करना, बुराई से रुकना, और खैर के कामों की तरफ दौड़कर हिस्सा लेना। जैसा कि आज मालूम है कि भाई पीर के रोज हमारे यहाँ तफसीर होती है, तो हमें अपने वक्त को फारिग होकर के यहाँ बैठना है, आकर के ये दौड़ना, हमें वक्त को निकाल करके यहाँ आकर के बैठना, चाहे कोई बात समझ में आए या ना आए, हमें वक्त देना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला फिर आपको नेक लोगों में लिख देंगे। ये कुरान का फैसला है। वो उलाइका मिनस सालिहीन। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह।